ان کی بھی سن لیں، وہ کب سے کہہ رہے ہیں۔ جی جی فرمائیے، بات سنو نا۔ پہلی بات کہی ہے بابا جی نے، پہلی بات یہ کہی ہے کہ قرآن پاک کے اندر، بات سنو یار، سنو تو صحیح نا، شور کر، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لکھ کر کرو گے شور نہیں ہوگا، 1000 بار لکھ کر بھیجو شور نہیں ہوگا۔ بات سمجھو، پہلی بات انہوں نے کہی ہے کہ قرآن کے اندر نماز کے کئی اجزاء بیان کیے، فاتحہ کا جز بیان نہیں کیا، اگر لازمی ہوتا تو قرآن میں آتا۔ بات یہ ہے کہ یہ بات تو آپ کے امام ابو حنیفہ نے بھی نہیں فرمائی کہ نماز کے جتنے اجزاء قرآن میں آئیں گے وہ ضروری ہیں، دوسرے غیر ضروری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن اترا ہے انہوں نے ہی فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ دوسری بات، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ انہوں نے کہا ابن عباس لکھتے ہیں، دنیا میں ایک کتاب مجھے ایسی دکھا جو عبداللہ بن عباس نے خود لکھی ہو۔ یہ تفسیر کہتے ہیں جی ابن عباس ہے، تو سندھی میں لکھی ہو، بتاتا ہوں، کہتے ہیں ابن عباس کی تفسیر ہے، لکھی کس نے ہے؟ علامہ مجید الدین فیروز آبادی نے 8ویں صدی ہجری میں۔ کہاں 8ویں صدی، کہاں ابن عباس رسول پاک کے زمانے کا؟ پہلے پوری سند تو پیش کرنا بیچ میں، جو عربی میں یہ نسخہ چھپے ابھی لے کے آؤ، تنویر المقباس کے نام پر شروع میں سند لکھی محمد بن صائب القلبی، ذہبی نے میزان میں لکھا وہ کذاب راوی ہے، اور خود کہتے ہیں ابو صالح کے طریق سے میں جو ابن عباس کی تفسیر بیان کروں وہ جھوٹ ہوتی ہے۔ لاؤ میزان الاعتدال امام ذہبی کی، کتاب الضعفاء والمتروکین ابن الجوزی کی، پہلے تو اس کو ثابت تو کرو ابن عباس سے۔ تیسری بات، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، استدلال کرتے ہیں انصتو سے کہ خاموش ہونے کا حکم ہے۔ رسول پاک نے انصتو کا معنی خود بتایا ہوا ہے کہ انصتو آہستہ پڑھنا، اور انصتو میں مخالفت ہے ہی نہیں۔ ابو داود، نسائی، جمعے کا باب ہے، رسول پاک کی حدیث ہے، ایک بندہ جمعے والے دن گھر سے غسل کر کے خوب تیاری کر کے خوشبو لگا کے پیدل چل کے مسجد آ جاتا ہے، اور آ کر مسجد میں نماز پڑھتا ہے جتنی اس کے مقدر میں ہے، ثم صلی ما کتب لہ، جتنا مقدر میں نماز پڑھتا ہے، امام پھر آ جاتا ہے خطبہ دیتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ انصتا، جب امام خطبہ کرتا ہے تو یہ انصتا، انصات کرتا ہے۔ انصات کی آخری حد کیا ہے؟ حتیٰ یفرغ الامام من صلاتہ، اس کا انصات اس وقت تک ہے جب امام نماز سے سلام پھیر کر فارغ ہو جاتا ہے۔ اگر انصات کا معنی ہے زبان سے پڑھنا ہی کچھ نہیں ہے، فاتحہ کو چھوڑو، اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھی کہ نہیں پڑھی، رکوع میں گیا تکبیر تسبیحات پڑھی کہ نہیں پڑھی، سمع اللہ لمن حمدہ کہا یا ربنا لک الحمد کہا کہ نہیں کہا، اتحیات پڑھی کہ نہیں پڑھی، تو یہ ساری حالت کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں انصات ہے۔ ثم انصت حتی یفرغ الامام من صلاتہ، امام کے نماز سے سلام پھرنے تک انصات کیا، سب کا سارے گناہ فرمایا معاف ہو گئے۔ تو آہستہ پڑھنا اور انصات مخالفت نہیں ہے۔ آپ نے کہا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے، تھانوی صاحب سے یہ تو پوچھنا تھا کہ اس آیت کی تفسیر میں کیا بتائی ہے؟ اس بتاتا ہوں نا، مجھے بات تو کرنے دو نا، مناظرہ کرنا تو بیٹھ جاتے ہیں، لمبی نہیں، آپ سائل ہیں یا مناظر ہیں؟ مناظرہ کرنا تو ابھی آ جاؤ کتابیں لے کے، میں آپ سے بات کر لیتا ہوں، جو سوال کا جواب لینا تو بیان کرنے دو نا۔ آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے یہ جو ملفوظات الکلام الحسن کے نام سے، تمہارے مفتی حسن جو جامع شریعہ کے بانی ہیں اور تھانوی صاحب کے خلیفہ مجاہد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تھانوی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ آیت جو ہے نا، یہ بغرض تبلیغ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کو دھیان پر سننے کے لیے، نماز کے لیے ہے نہیں۔ یہ آپ کے الکلام الحسن میں لکھا ہے، مفتی آپ کے تھانوی صاحب نے کہا ہے۔ پھر اٹھاؤ تفسیر ماجدی، آپ کے مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں عبد الماجد دریابادی، اس نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جب بغرض تبلیغ پڑھا جائے تو اس کو غور سے اور دھیان سے سنو تاکہ اس کا موجز ہونا تمہارے اوپر لازم ہو سکے۔ اور کہتے ہیں اصل اس کا مفہوم اسی قدر تھا، لیکن ہمارے علماء حنفیہ نے اس آیت کے مفہوم میں توسع پیدا کر کے مقتدی کے لیے قرآنی سورت فاتحہ کی ممانعت کی گنجائش نکال لی ہے۔
وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کے مولویوں نے یہ گنجائش نکالی ہے۔ پھر آگے آپ کے مذہب کے اصول فقہ کی کتاب نور الانوار میں لکھا ہے کہ قرآن کی 2 آیتوں میں جب تضاد ہو جائے تو دونوں آیتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو کہتا ہے قرآن میں 2 آیتیں ہیں، ایک ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، دوسری آیت ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ فقرؤوا جمع کا صیغہ ہے، اقرانی کا، فقرؤوا کا ہے، وہ کئی لوگوں کو خطاب ہے۔ تو کہتا ہے نور انوار والا ملا جیون حنفی فإن الأول بعمومه يوجب القراءة على المقتدی والثانی بخصوصه ينفيه۔ کہتا ہے فقرؤوا ما تیسر والی آیت مقتدی پر اپنے عمومی معنی کے لحاظ سے قرات واجب کرتی ہے اور قرئ القرآن نفی کرتی ہے۔ دونوں آیتوں میں تضاد آ گیا، اس کو چھوڑ دو، آگے کسی اور دلیل کی طرف جاؤ۔ آپ کے مذہب میں تو یہ دلیل دینا بنتی ہی نہیں ہے۔ اس کی اگلی بات یہ ہے، آپ کے مذہب میں کتنے مسائل ایسے ہیں جو اس آیت کے خلاف ہیں۔ اٹھاؤ فتاوی عالمگیری، عید کی نماز کھڑی ہے، امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اور زائد تکبیریں کہہ چکے ہیں، بعد میں بندہ آ کر نماز میں ملتا ہے، تو کیا امام کی قرات کے دوران وہ زائد تکبیریں جو امام صاحب کہہ چکے ہیں وہ کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ فتاوی عالمگیری میں بھی لکھا ہے۔ بریلوی علماء کی کتاب بہار شریعت میں امجد علی اعظمی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ امام کی قرات کے ہوتے ہوئے بعد میں ملنے والا عید کی نماز میں مقتدی اللہ اکبر ہاتھ بھی باندھے، قرات کے دوران تکبیرات جو ہیں زائد وہ بھی کہے، تو وہ قرئ القرآن والا حکم کدھر گیا؟ اگر زائد تکبیرات کہہ سکتا ہے تو رسول پاک کی حدیث کے ہوتے فاتحہ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اسی طرح آپ کے مذہب کی کتابوں میں چاہیے تو یہ تھا کہ دلیل آپ امام ابو حنیفہ سے ثابت کرتے کہ امام صاحب نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہو، کیونکہ مقلد کی دلیل وہ آیت نہیں ہوتی، قول امام ہے۔ آپ کے اصول فقہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اما المقلد فیقول ھذا الحکم واقع عندی لانه ادى الی رأی ابی حنیفہ۔ تو امام صاحب کا قول لاؤ نا، کون اس سے استدلال کیا؟ کوئی امام صاحب کی کتاب سے یا قاضی یوسف کی کتاب سے، امام محمد کی بن حسن شیبانی کی کتاب سے لاؤ نا، جو انہوں نے لکھی ہیں خود۔ بعد والے کیوں کہتے ہیں؟ اگلی بات یہ ہے، آپ کے مولانا سرفراز صفدر صاحب نے جو فاتحہ کے مسئلے پر احسن الکلام کتاب لکھی ہے، انہوں نے اس میں یہ لکھا، امام طحاوی نے بھی لکھا۔ مجھے جواب دینے دے، میں تسلی کر کے جاؤں گا۔ مناظرہ کرنا ہے تو ابھی میدان لگا لیتا ہوں، سوال کا جواب لینا تو پھر لو، مناظرہ کرنا ہے تو الحمدللہ میں آپ کے بڑے بڑوں کو جانتا ہوں۔ مفتی حبیب اللہ صاحب آئے تھے ادھر بدین میں، 15 منٹ نہیں نکالے تھے، اٹھ کے بھاگ گئے تھے سارے لوگ، اور منظور مینگل صاحب مناظر بنے ہوئے تھے۔ اس میں سے ایک سوال انہوں نے کیا، میں نے جواب پوچھ لیا، 15 منٹ بعد مناظرہ ختم۔ اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، بدین کے لوگ گواہ ہیں اس کے۔ تو اس لیے بات یہ ہے ہماری مجلس درس کی، سوال و جواب کی۔ سوال و جواب کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایک بندہ اٹھ کے جو ہے نا وہ اپنا مذہب دلائل سے بیان کرنا شروع کر دے، پھر آپ بیان کریں، میں کھڑے ہو کے گھنٹہ سوال کرنا شروع کر دوں کہ اس کی یہ بھی بات ہے، یہ بھی بات ہے، یہ بھی دلیل ہے۔ وہ ایک ہی دلیل کا جواب لیتے جو اس پر اگلی بات کرو، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمارے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، الحمدللہ ہمارے اس پر فاتحہ کے مسئلے پر مناظرے بھی موجود ہیں۔ تو اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہے تو میں تفصیل میں جائے بغیر کہتا ہوں ابھی میدان لگاؤ، کتابیں لے آؤ۔